السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ انسان جب اپنے دل کے گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے راستے میں کبھی کبھی ایسے دروازے بند نظر آتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کنجی ہے جو ہر دروازہ کھول دیتی ہے، ایک ایسا ذکر جو خوابوں کو حقیقت بناتا ہے، اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے والے ہیں جس کے ذریعے دعائیں، مرادیں اور تمنائیں رب کے ہاں قبولیت کا لباس پہنتی ہیں۔ درود ابراہیمی دراصل اللہ اور اس کے فرشتوں کا وہ سلام ہے جس کو ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں۔ یہ محض ایک دعا نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوا۔ حدیث مبارکہ سے ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سوچیں، جب ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو اگر آپ اپنی حاجت کے ساتھ مسلسل درود بھیجیں تو کیسے نہ آپ کی مراد پوری ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ دعا اور درود کا تعلق جانتے ہیں۔ دعا اکثر آسمان پر جاتی ہے لیکن وہ رکی رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شامل نہ ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں، درود دعا کے دروازے کی چابی ہے۔ درود پاک کے بغیر دعا ایسے ہے جیسے خط بغیر لفافے کے بھیج دیا جائے۔ جب آپ دعا کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ جلدی میں صرف یا اللہ کہہ کر مانگ لیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ نے سکھایا، پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، پھر اپنی حاجت۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مشکل کام آسان ہو جائے تو یوں پڑھا کرے، یا اللہ میری یہ مشکل آسان فرما۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ تصور کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب دل کانپ جائے، آنکھیں بھیگ جائیں تو وہ درود سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ روزانہ کسی خاص وقت فجر یا عشاء کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا کے آغاز اور آخر میں ہمیشہ درود شامل کریں۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہے تو 11 دن مسلسل 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ یقین رکھیں، رب کے خزانے میں دیر ہے، انکار نہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دنیا کے ہر دروازے بند ہو جائیں، لوگوں کے سہارے ٹوٹ جائیں، لیکن ایک سہارا ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا در، اور اس در کی چابی درود ابراہیمی ہے۔ اپنی مرادیں اس ذکر کے ساتھ باندھ لیں، اپنی دعاؤں کو اس نور سے لپیٹ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ دروازے بھی کھلیں گے جو آپ نے سوچے بھی نہیں تھے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی برکتوں سے نوازے اور ہماری حاجتیں اپنی رحمت سے پوری کرے، آمین۔ درود صرف حاجتیں پوری نہیں کرتا بلکہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ کتنے لوگ بے چینی، ڈپریشن اور بے سکونی میں ہیں، ان کے دل کو قرار نہیں آتا۔ درود ابراہیمی کی کثرت ایسی ہے جیسے جلتی آگ پر بارش برس جائے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جس کا دل بے چین ہو وہ درود کو اپنی زبان پر جاری کر لے، دل خود سکون پائے گا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کو سکون تب ملتا ہے جب انسان بار بار ایک ہی ذکر دہراتا ہے، اور درود ابراہیمی تو وہ ذکر ہے جسے پڑھتے ہی اللہ اور فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے درود پاک میں بخشش کی طاقت رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تصور کریں، جب گناہ معاف ہوں گے تو دعائیں کیسے رد ہوں گی۔ اس لیے درود ابراہیمی کے ذریعے نہ صرف مرادیں پوری ہوتی ہیں بلکہ پرانا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک راز یہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والے کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے درود کو معمول بنایا، اللہ نے ایسے دروازے کھولے کہ آج میرا کاروبار بھی ہے اور دل بھی مطمئن ہے۔
درود ابراہیمی رزق کی تنگی کو وسط میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی الجھ جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، ایسے میں درود کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ حدیث مبارکہ سے ہے، کثرت سے درود بھیجو، یہ تمہارے غم کو دور کرے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے تو 40 دن تک روزانہ مخصوص وقت پر درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ وہ راستے کھولے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں تھے۔ بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے لیکن وہ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اولیاء فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب حقیقت بنے تو اپنی دعاؤں کو درود کے بغیر نہ چھوڑیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، درود کے بغیر خواب اندھیرے میں رہتے ہیں اور درود کے ساتھ وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی حاجتوں کے لیے درود پڑھتے ہیں لیکن اصل حاجت تو آخرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ! سوچیں، اگر دنیا کی دعائیں پوری نہ بھی ہوئیں لیکن آخرت میں نبی کا قرب مل جائے تو کیا یہ سب بڑی کامیابی نہیں؟ درود ابراہیمی آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیمی کو معمول بنا لیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتا ہے۔ چاہے آپ قرض میں ہوں، بے اولاد ہوں، بیمار ہوں، بے چین ہوں، راستے بند نظر آ رہے ہوں تو درود پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں انسان کا سہارا ختم ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی برکت سے وہ سب دے دیتا ہے جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں درود ابراہیمی کی لذت، نور اور برکت سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ایک راز بتاتے چلوں کہ درود ابراہیمی سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، درود ابراہیمی بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ کئی بیمار لوگ جب دوائیں چھوڑ کر نہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ درود کو بھی ساتھ لے آئے، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ ہے درود کی طاقت۔ زندگی میں سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اولیاء کہتے ہیں، درود کو تھام لو، یہ وہ کشتی ہے جو طوفان سے پار لے جاتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کتنے لوگ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جی رہے ہیں۔ درود ایک ایسا مرہم ہے جو دل کو جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ دل کے درد کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ہے، کثرت سے درود بھیجنا غموں کو دور کرتا ہے۔ رزق کی تنگی صرف پیسوں کی کمی نہیں بلکہ برکت کا ختم ہو جانا ہے۔ درود رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے اور حلال راستے بھی کھول دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو بندہ درود کو اپنا معمول بنا لے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ روحانی اساتذہ کہتے ہیں، درود دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو درود ابراہیمی کو اپنی زبان کا زیور بنا لیں۔ دعا کے شروع میں 11 بار درود ابراہیمی اپنی حاجت بیان کریں، آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی، پھر اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ یہ طریقہ ایسا ہے جیسے دعا کو سونے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیمی صرف ایک دعا نہیں، یہ کائنات کا وہ راز ہے جس کے ذریعے بند دروازے کھل جاتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور ٹوٹے خواب حقیقت ڈھل جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر ایک درود پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ ہزاروں مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ کے خزانے سے آپ کو کیا کچھ نہ ملے گا۔ اپنے دن کا ایک وقت خاص کریں، نماز کے بعد سونے سے پہلے یا سفر کے دوران درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔
آپ دیکھیں گے کہ وہ حاجتیں پوری ہونے لگیں گی جو برسوں سے رکی ہوئی تھیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس کو صرف اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی درود ابراہیمی کی برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو چھو لینے والی ایسی ہی ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو وہ چراغ ہو جو آپ کی دعا کو قبولیت تک پہنچا دے۔